اور دجال اور موبائل آج کا موضوع سخن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام سرور گوندل صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، انسان اور آئی ٹی ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز ایک دوسرے سے متشابہ ہیں۔ جیسے انسان کا جسم اور روح ہے، اسی طرح اس کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے۔ کچھ دنوں سے گرمی نے جینا محال کر دیا ہے۔ میرے کلینک پہ پٹھان مریض جو مزدوری کرتے ہیں عموماً شکایت اور جس مرض کی نشاندہی کرتے ہیں کہ میرا پسینہ بند ہو گیا ہے۔ میں نمکیات سے ان کا علاج کرتا ہوں، میرے طبی نسخے سے الحمدللہ مریض سے صحت ہو جاتے ہیں۔ انسان کو تو پسینہ آتا ہے جسم میں چھوٹے چھوٹے انویزیبل نہ نظر آنے والے سوراخ یعنی پورز ہوتے ہیں جو درجہ حرارت کو معتدل رکھنے کے لیے پسینے کا اخراج کرتے ہیں۔ زمین کو بھی پسینہ آتا ہوگا مگر وہ کبھی دکھائی دیے کبھی نہیں، بخارات بن کے اڑ جاتا ہوگا یا پھر بادل بن جاتا ہوگا۔ آج مارننگ واک پر میرے ہمسائے حاجی اسلم صاحب بھی تھے۔ وہ پہلے ارلی ان دا مارننگ نکل گئے ہوتے ہیں، آج ان کو جوائن کر لیا۔ کہنے لگے کہ واکنگ ٹریک بنائے جا رہے ہیں مگر لوگوں کی اکثریت واک نہیں کرتی، بس موبائل پہ ٹاک کرتی ہے۔ گیمز بھی موبائل پہ، آؤٹ ڈور کا ماحول نہ رہا، نہ ہم وہ رہے نہ وہ رہا۔ وہ بڑی سٹرنس بھاری کم ورزش کرتے ہیں۔ ایک اور دوست کمر کی ایکسرسائز کر رہے تھے۔ بوڑھا ہوتے ہوتے بیماری میں مبتلا ہوتے رہے، جاگتے میں سوتے رہے اور سوتے میں کھوتے رہے۔ بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ دیر تک سونے سے رزق میں بھی کمی ہوتی ہے۔ مفہوم حدیث، رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں، صحت پریشانیوں کا مداوا بھی ہے۔ مگر آج کل انسان دکھلاوا سا ہو گیا ہے، چھلاوا سا ہو گیا ہے، جاگتے ہوئے سو گیا ہے۔ سورج کی جانب دیکھا تو ابھی سے اس نے پر نکال لیے۔ صبح درجہ حرارت یعنی ڈگری ابھی کافی ہوگی۔ ڈگری تو ڈگری ہوئی ہوتی ہے، ایک دانشور انسان فرماتے تھے جس کی بات کو مذاق بنا لیا گیا۔ تعلیم کی ڈگری ڈیگریڈ ہو رہی ہے، جانے معاشرہ کن راہوں پہ چل پڑا ہے، کس کی باہوں میں بل پڑا ہے۔ مگر ابھی بہت سے لوگ ہیں جو خدمت خلق کے لیے کوشاں ہیں اور عملی طور پر بھی خدمت کر رہے ہیں۔ کل کراچی سے سیلانی ٹرسٹ کے نمائندے آئے اور اپنی خدمات کے لیے اسپتال کو کچھ آفرز کیں۔ کھانا پینا، ساتھ ہمارے اسپتال کے میڈیکل سوشل آفیسر، مددگار، ویل چیئر، اسٹریچر، گفتگو ہوئی مگر سرخ فیتہ۔ آپ پہلے سرکاری انتظامیہ سے سرخ فیتہ کٹوا لیں، اس کے بعد آپ جائیں۔ ہیں لوگ وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے سنا کرتے تھے۔ اللہ کے نیک بندے ساری رات نوافل پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہے، نفل ادا کرنے کے بعد پھر شکرانے کے نفل، اس طرح شکرانہ چلتا رہا۔ مگر ہم حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ کیسے لوگ ساری رات جاگ لیتے ہیں۔ مگر اب موبائل گیمز، جم، کمپنیوں کے پیکیجز نے بتا دیا ہے کہ رات کو اللہ کے نیک بندے موبائل ہاتھوں میں پکڑے ارد گرد کے ماحول سے لاپرواہ بے پرواہ رات کو جاگا کرتے ہیں۔ تیرے آنے کا چرچا رہا، موبائل ساری رات بجتا رہا، تیرے لیے ہی پیکیجز ہیں، کسی بہانے بات کرتا رہا، کبھی واٹس ایپ کبھی فیس بک، رات ایسے بسر کرتا رہا، صبح کو کیسے بیدار ہوں، صبح نیند پوری کرتا رہا۔ ایسی چھوڑو ایسی باتوں کو، کیا تو اللہ کا ذکر کرتا رہا؟ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، آپ موبائل، کمپیوٹر، ٹی وی، لیپ ٹاپ دیکھیں غور سے، ایک سکرین ہے آنکھ، دو کان ہیں سپیکر۔ آئے سورہ کہف کی پہلی 10 آیاتیں زبانی یاد کر لیں، یہ آخری آیتیں، اور فتنہ دجال سے بچیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں، اور یہ تو میرا پرانا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جو ذہن پہ سائے چھائے ہوئے ہیں وہ دھند کے ہیں، طوفانی کالی سرخ آندھی ہے، یہ دجال کی آمد ہے۔ اسرائیل انتظار کر رہا ہے دجال کا، اور دجال اس وقت بحرائے ہند میں ایک جزیرے میں بند ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا اس دجال کو جزیرے میں، تو وہ جھگڑا ہوا ہے۔ تو جب تک یہ انسان مسلمان
انسان بھی انسانیت سے گر جائیں گے، مسلمان اپنی مسلمانیت سے پھر جائیں گے، پھر دجال کا ظہور ہوگا، پھر دجال مارا جائے گا۔ مارا کہاں جائے گا؟ دجال کا آنکھ ایک ہوگی اور اس کے اوپر کافر کفر لکھا ہوگا، اور وہ لد ایئرپورٹ جس کو بن گوریان ایئرپورٹ کہتے ہیں، سب سے بڑا دنیا کا ایئرپورٹ، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو، وہ بھاگنے لگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں وہاں پہ جا کے اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ ساری فلسطین انبیاء کی سرزمین پہ جو خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کو بند کریں، وگرنہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، اور تم تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے، اور انشاءاللہ ہم شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز ہوں گے۔ جس کے دل میں ایک دن کے لیے بھی، ایک وقت کا، ایک لمحے کا بھی خیال نہیں آتا جہاد کا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔